بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خوش آمدید اسلامک کنورسیشن پر، جہاں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کے دل نشین واقعات سناتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا قصہ لے کر آئے ہیں جو نہ صرف ایمان افروز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عظمت کا ایک بڑا درس بھی دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور یمن کی عظیم ملکہ بلقیس کا، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس واقعے کی تفصیلات اور جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت و طاقت اور بے مثال حکمت عطا کی تھی۔ سورہ سبا اور سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس حکومت کا تذکرہ آتا ہے کہ انہیں ہوا، جنات اور چرند پرند کا علم اور ان پر قدرت دی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار حیرت انگیز تھا، جہاں دنیا کی ہر مخلوق، انسان ہوں یا جن، پرندے ہوں یا دیگر جانور، سب کو اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت رکھا گیا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے اور دیکھا کہ ہدہد پرندہ غیر حاضر تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ بغیر کسی وجہ کے غیر حاضر ہوا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور ایک نہایت اہم خبر لایا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ اس نے سبا کے علاقے میں ایک عظیم سلطنت دیکھی ہے، جہاں کی ملکہ نہایت طاقتور اور ذہین ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ہدہد نے یہ کہا، میں نے وہاں ایک ایسی عورت دیکھی جو پوری سلطنت پر حکمرانی کرتی ہے اور ان لوگوں کو سورج کی پرستش کرتے ہوئے پایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دعوتی خط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا کہ ملکہ بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی جائے۔ انہوں نے ایک خط تحریر کیا جس میں یہ پیغام تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ یہ خط ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس تک پہنچایا گیا۔ جب ملکہ نے خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ وہ سلیمان کی حکمت اور طاقت سے واقف ہو کر اس کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرے گی، لیکن اس سے پہلے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف بھیجے تاکہ ان کا رد عمل جان سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے گئے تحائف کو قبول نہیں کیا اور فرمایا، کیا تم مجھے مال سے راضی کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم مجھے دے رہے ہو۔ جاؤ، اپنے تحائف کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عطا کردہ حکمت کا استعمال کرتے ہوئے ملکہ بلقیس کو حکمت سے اس کی حقیقت دکھانی چاہی۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت ان کے پاس لایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود جنات اور انسانوں سے پوچھا کہ کون ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ اس کو اپنے آپ کو دربار میں حاضر کر سکتا ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر آصف بن برقیہ نے اللہ کا نام لے کر فرمایا کہ وہ پلک جھپکتے ہوئے تخت کو حاضر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی اور اپنے تخت کو وہاں موجود پایا تو وہ حیران رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کو کچھ تبدیل کر دیا تھا تاکہ وہ اس کی آزمائش لے سکیں۔ جب اس نے اپنے تخت کو پہچانا تو وہ اللہ کی قدرت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت کو تسلیم کرتے ہوئے بولی، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ اور جو تمام جہانوں کا رب ہے کہ فرما برداروں میں شامل ہوتی ہوں۔ یہاں ملکہ بلقیس نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور ایک سچے ایمان والی مسلمان بن گئی۔ محترم ناظرین، یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت لامحدود ہے اور جو اس کی راہ میں جستجو کرتا ہے وہ ہمیشہ حق اور کامیابی کی راہ پر چلتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کردار ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنی طاقت اور علم کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، جبکہ ملکہ بلقیس کا ایمان لانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانا سب سے عظیم کام ہے۔
ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسلامک کنورسیشن کو سبسکرائب کریں اور مزید ایمان افروز قصے سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں حق کی پیروی کرنے والا بنائے۔ آمین والسلام۔